کل ولی اللہ دوران تو اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ کر فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو یہ آپ فرمانا یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ جس کسی کو بھی ولایت ملتی ہے وہ غوث الاعظم کے ذریعے سے عطا کی جاتی ہے، اور آپ کے ولایت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ہر ولی کی گردن پر ان کا قدم مبارک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا صدقت یا عبد القادر، آپ نے اے غوث العظم عبد القادر جیلانی آپ نے سچ فرمایا، آپ کا قدم مبارک صرف ہماری گردنوں پر نہیں، ہمارے سر پر بھی، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک۔ تو یہ ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم مبارک ہے، اور آپ کا یہ مقام تھا کہ جب آپ واز فرماتے تھے تو 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا۔ آپ کے فضائل و مناقب کی کسی کتاب کو بھی اٹھا لیں، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کرامت تھی غوث اعظم کی کہ 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، اور جو لوگ سننے والے ہوتے تھے سب کو ایک جیسی آواز معلوم ہوتی تھی، اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا میں غوث پاک کے بالکل قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ آپ کی کرامت تھی، اور یہ اجتماع جو ہوتا ہے اس کی بھی دیکھیے اللہ کریم نے ایسی غوث العظم پر کرم نوازی فرمائی اور کون سے اعلیٰ مقامات عطا کیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ واز کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں عجمی ہوں تو میں واز کیسے کروں گا، یہاں تو فصحاء ہیں بڑے بڑے اور میں عجمی ہوں۔ میرے غوث العظم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے 6 مرتبہ لعاب دہن مبارک عطا کیا، 6 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن چٹایا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت مولا علی تشریف لائے تو انہوں نے بھی میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب دہن چٹایا، فرمایا کہ آپ دین کی تبلیغ کیا کریں، واز کیا کریں۔ پھر آپ جب واز فرماتے تھے تو اتنا فصیح و بلیغ خطاب ہوتا تھا کہ خلق خدا کا ہجوم رہتا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مجمع کی تعداد 70 ہزار تک پہنچ گئی، اور آپ ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو، یہ 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ جب بھی چاند کی 11 تاریخ آتی تھی تو آپ حلقہ ذکر قائم کرتے تھے، اور درس قرآن و حدیث کی محفل ہوتی تھی، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور پھر ذکر کراتے تھے، بعد میں دعا کے بعد دعا فرماتے اور دسترخوان بچ جاتا تھا اور لنگر تقسیم کرتے تھے، اور جب لنگر تقسیم ہوتا تھا تو آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ کھانا تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کھلایا جا رہا ہے، یعنی غوث اعظم یہ نیت کرتے تھے کہ یہ لنگر کھلانے کا جتنا بھی ثواب ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ پوری زندگی غوث اعظم کا یہ معمول رہا، ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو وسیع لنگر ہوتا تھا، اور آپ کا جو مدرسہ تھا اس کے پاس بچے جو پڑھتے تھے وہ بھی، اور آپ کے سالکین مریدین جمع ہوتے تھے، اور سب میں لنگر بڑھتا تھا۔ اور غوث العظم کا جب وصال ہوا تو اللہ کریم نے یہ پسند فرمایا
کہ غوث العظم نے ساری زندگی مدینے والے آقا کریم کے لنگر کا اہتمام کیا. اب اللہ کریم نے فرمایا قیامت تک جو لنگر پکے گا اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچے گا. یہ ہے یہ ہندوستان پاکستان میں اس کا نام جو ہے وہ جب ہمارے ہاں یہ بغداد شریف سے یہ سلسلہ چلا کہ ہر 11 تاریخ کو نبی پاک کا لنگر پکاتے ہیں، حضور کی طرف سے کھلاتے ہیں. جب یہاں پہنچا بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان اور پاکستان، یہاں اس کا نام ہو گیا 11ویں، کہ غوث اعظم ہر 11 تاریخ کو یہ کرتے تھے. اب اس کا نام یہاں ہندوستان پاکستان میں ہے 11ویں شریف، اور اہل عرب اسے کہتے ہیں فاتحہ قادریہ. فاتحہ قادریہ یا ختم غوثیہ، ختم قادریہ بھی کہتے ہیں. تو 3 نام ہیں اس کے. جس محفل میں میں اور آپ جمع ہیں یہ ختم قادریہ کی محفل ہے، یہ ختم غوثیہ کی محفل ہے، اور 11ویں شریف کی محفل ہے. یہ 3 نام جو ہیں یہ مشہور ہو گئے، فاتحہ قادریہ، ختم غوثیہ اور 11ویں شریف. تو یہ اصل اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اب ہم جب دعا مانگتے ہیں 11ویں شریف میں لنگر شریف پکاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ جو ذکر اذکار ہوا ہے، جو لنگر پاک ہے، سب کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس 11ویں شریف کے تمام امور خیرہ کا ثواب نذرانہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک کے ذریعے اور وسیلہ جلیلہ سے غوث اعظم کی روح کو یہ ثواب ہدیہ کرتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ بن گیا غوث العظم کے لیے. اب قیامت تک امت میں یہ چلتا رہے گا. اب اس کا فائدہ جو 11ویں شریف کا ختم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت تو فاتحہ دیتے ہی ہیں، ختم شریف لنگر پکاتے ہیں، لیکن یہ بڑے غور سے سنیے. اہل حدیث مکتبہ فکر، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ غیر مقلد، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، چلو ہم انہی والا نام استعمال کر لیتے ہیں. ان کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی. مجدد مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی یہ اہل حدیثوں کے، وہابیوں کے، غیر مقلدوں کے مجدد ہیں. ان کی کتاب ہے الدعاء والدواء، الدعاء والدواء. اس کے اندر تعویذات وغیرہ بھی، عملیات کی کتاب ہے. اس میں ہیڈنگ جو ہے نا وہ ہے ختم قادریہ. 80 صفحے کے اوپر ختم قادریہ لکھا ہوا ہے. ختم قادریہ یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں، کسی کام میں پھنس جائے اور اس کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، ایسی پریشانی آ گئی کہ وہ پریشانی میں گھیرا گیا ہے، ایسی حاجت آ گئی کہ اس کا اڑ گیا ہے، کام ہی نہیں نکل رہا، پورا ہو رہا، دکھ آ گیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو نجات پانے کے لیے اور اس نے لکھا ہے کہ حلال کمائی سے شیرینی لے کے آئے. شیرینی سے مراد کوئی میٹھی چیز، چاہے گھر میں میٹھی چیز بنا لے، چاہے بازار سے کوئی شیرینی لے آئے میٹھی چیز، وہ رکھے سامنے. یہ اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الدعاء والدواء میں لکھا ہے. وہ شیرینی سامنے رکھ کر اس پر قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھے. وہ آیات لکھی ہیں، صورتیں لکھی ہیں. پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے کہ باری تعالیٰ یہ جو آیتیں پڑھی ہیں، کلام پڑھا ہے، قرآن مجید کی آیات کا ورد کیا ہے، اور جو شیرینی لایا ہوں، تبرک لایا ہوں،
اس کا ثواب عبد القادر جیلی کی روح کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اور غوث پاک کی روح کو ہدیہ پیش کرے۔ آگے جو جملہ لکھا ہے نا وہ تو تمام حاضرین کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے کہ حاجتوں کے بر آنے کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ حاجتوں کے بر آنے کے لیے یہ عمل مجرب ہے، یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے۔ مجرب کا معنی ہے آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ مجرب کا معنی ہے تجربہ شدہ، یہ مجرب عمل ہے۔ یہ اہل حدیث لکھ رہے ہیں۔ بھئی ہم تو اہل سنت تو نیاز دیتے ہی ہیں، مگر اہل حدیثوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے جیدہ کام اڑ جائے پھر غوث پاک دی 11ویں دا ختم دعا ہے۔ جیدہ کوئی کام اڑ جائے غوث پاک دی نیاز دے، 11ویں شریف دا ختم دلائے، اس کا کام رکے گا نہیں۔ یہ اہل حدیثوں کے مجدد نے نواب صدیق حسن بھوپالی نے اب اپنی کتاب الدعاء والدواء میں لکھا ہے۔ اور غوث پاک کا یہ 11ویں شریف کیوں ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور یہ غوث العظم حضور کی امت میں وہ ہیں، کرامتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، جو اصل چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ ہم تو کرامتوں کے قائل ہیں کہ جیسے سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میرے غوث اعظم نے بھی مردے کو زندہ کیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ غوث اعظم کا مقام سنیں 11ویں والی سرکار پیران پیر میرا محی الدین ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ۔ پوری امت میں اکیلے غوث اعظم ہیں۔ 2 قسم کی قضا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ قضا 2 قسم کی ہے۔ تقدیر کہہ لیں، قضا کہہ لیں، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، قضا اور تقدیر۔ تقدیر بھی 2 قسم کی، قضا بھی 2 قسم کی۔ ایک معلق قضائے معلق اور ایک قضائے مبرم۔ جو قضائے معلق ہے، تقدیر معلق ہے، وہ دعا سے بدل جاتی ہے۔ تقدیر معلق دعاؤں سے بدلتی ہے، صدقہ خیرات سے بدلتی ہے۔ تقدیر ہو معلق، ماں دعا کرے، باپ دعا کرے، اللہ کے ولی سے دعا کرائے، خود دعا کریں، دعا قبول ہو جائے یا صدقہ و خیرات کیا جائے تو قضائے معلق اللہ بدل دیتا ہے۔ لیکن قضائے مبرم جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ قضائے مبرم تبدیل نہیں ہوتی، قضائے معلق دعاؤں سے بدل جاتی ہے، صدقے خیرات سے بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تقدیر معلق کے لیے کہا ہے، تقدیر مبرم کے لیے نہیں، کیونکہ تقدیر مبرم نہیں بدلتی۔ اقبال نے کہا ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی لوح و قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ لیکن جو تقدیر بدلتی ہے اس کا نام ہے تقدیر معلق، وہ ولیوں کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ لیکن قضائے مبرم اگر لکھی ہے نا لوح محفوظ پہ، وہ نہیں بدلتی۔
لیکن غور سے سنیے، جس ہستی پاک کی یاد منانے کے لیے میں اور آپ مسجد میں جمع ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الثقلین، غوث العظم، پوری امت میں اکیلے غوث اعظم ہیں جن کی دعا سے بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے۔ غوث پاک اگر دعا فرما دیں تو قضائے مبرم ان کی دعا سے بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت مجدد پاک نے یہ لکھا ہے، ان کے دو بیٹے تھے، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ، سرہند شریف میں آپ کا مزار شریف ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا خراج عقیدت پیش کیا مجدد پاک کو، اور ان کے مزار شریف پر جا کر ڈاکٹر اقبال نے منت مانی تھی، کیونکہ ڈاکٹر اقبال کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، تو مجدد پاک کے مزار پہ جا کے ڈاکٹر اقبال نے دعا مانگی، تو اللہ کریم نے مجدد پاک کی دعا سے علامہ اقبال کو جاوید اقبال بیٹا عطا کیا، جو ہائی کورٹ کے جج ہو کے ریٹائر ہوئے، جسٹس جاوید اقبال، یہ مجدد پاک کی دعا سے۔ اور جب منت مانی تھی اور یہ جاوید اقبال پیدا ہوا تو ڈاکٹر اقبال ساتھ لے کر سرہند شریف مزار شریف پہ حاضری دینے گئے تھے۔ مجدد پاک نے اپنے دو بیٹے ایک استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے داخل کروائے، استاذ کے پاس۔ وہ اس کے پاس جب مکتب میں چھوڑ کے آئے تو مجدد پاک نے شام کو اپنے بیٹوں کو بتایا کہ جس استاذ کے پاس میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، داخل کرایا ہے نا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہے شقی، بدبخت۔ اب بچوں کو جب بتایا تو اگلے دن بچے گئے مجدد صاحب کے دونوں صاحبزادے مکتب میں، تو پریشان ہو کے بیٹھے رہے کلاس میں۔ تو استاذ نے پوچھا کہ آج تم پریشان کیوں ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان نے بتایا کہ تمہارے استاذ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے شقی، بدبخت، اس لیے پریشان ہے۔ تو وہ استاذ کوئی اچھا آدمی تھا، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، ذہن اچھا تھا استاذ کا، ورنہ کہتا ویکھیا تیرا پیو وڈا ولی بنیا پھرتا۔ وہ استاذ کوئی اچھی نسل کا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے والد صاحب سے کہیں وہ دعا فرمائیں کہ اللہ میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ تو اپنے ابا جی سے میرے لیے دعا کراؤ۔ وہ اس دور کا کوئی قاری ہوتا کہندا ہے میں ادنوں وڈا ولی میں ہاں، یہ بنیا پھرتا ہے ولا بڑا وڈا۔ جس حال سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اب یہ حال ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی، لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو یہ قضائے مبرم تھی، یہ قضائے مبرم تھی، اور قضائے مبرم بدلتی نہیں۔ تو غوث اعظم پریشان ہو گئے کہ قضائے معلق ہو وہ دعا سے بدلتی ہے، صدقہ و خیرات سے بدلتی ہے، لیکن قضائے مبرم تو بدلتی نہیں۔ تو دیکھا کہ یہ تو قضائے مبرم ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کی امت میں ایک شخصیت ایسی ہے، وہ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ وہ دعا فرماتے تھے تو اللہ کریم قضائے مبرم بھی بدل دیتا تھا۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے پھر دعا کی، باری تعالی غوث اعظم کی وہ دعا جس کی برکت سے تو قضائے مبرم بدلتا ہے، میرے بیٹوں کے استاذ کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے، اس کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ تو دعا جب مانگی ختم کی تو آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھا کہ اللہ کریم نے شقی کی جگہ سعید لکھ دیا، اس کی شقاوت کی جگہ سعادت لکھی گئی۔
آگے بڑے مزے کی بات ہے، مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے کہا ادھر سے تو مٹا دیا ہے، شکی مٹا دیا ہے، سعید لکھ دیا ہے لوح محفوظ پہ، وہاں جا کے دیکھو اس کی پیشانی سے بھی مٹایا یا نہیں مٹایا؟ کہتے ہیں صبح میں مکتب میں گیا تو میں بھی آپ کی پیشانیاں دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے ولی کا نگاہ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے آتے ہی پیشانی پڑھی اور دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا بیٹو مبارک ہو، اللہ کریم نے دعا قبول فرما لی اور تمہارے استاذ کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیا۔ یہ اکیلے غوث اعظم ہے رضی اللہ عنہ۔ اب اندازہ فرماؤ کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ پوری امت میں ایک ہی غوث اعظم ہے، ایک، قیامت تک اب کوئی غوث اعظم نہیں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے ہیں، عبد القادر جیلانی حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں، والد ماجد کی طرف سے حسنی سید، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید، امام جعفر صادق کی اولاد سے ہیں۔ اور میرے اعلی حضرت نے جو اپنے کلام میں اس بات کی نشاندہی کی ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ مولانا قاری محمد عمران اسلم صاحب سے اکثر سنتے رہتے کہ نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے شفاعت فرمانی ہے رب کی بارگاہ میں، حضور نے شفاعت فرمانی ہے رب کی بارگاہ میں، غوث اعظم سفارش کرتے ہیں مدینے والے آقا کی بارگاہ میں۔ یہ جو پیروں فقیروں بزرگوں بابوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ جی بابے ہیں، یہ پیروں فقیروں کو مانتے، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی 40 آیتیں ایسی ہیں، میں کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں تو مجھے بتاؤ ان سے مراد بابے نہیں ہیں تو کون ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ بدبخت لوگ انہیں بابا بابا کہتے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں محسنین کہتا ہے، قرآن انہیں ابرار کہتا ہے، قرآن انہیں صالحین کہتا ہے، قرآن انہیں مریب کہتا ہے۔ کیا قرآن کی آیتیں نہیں ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ایک نوجوان تھا، وہ اسی جہنمی کی باتیں سن سن کے وہ جی بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھی یہ 40 آیتیں میں نے لکھی ہیں، ان کا ترجمہ میں نہیں لکھتا، جہاں سے مرضی ترجمہ لکھوا لا، تو بتا مجھے تم اسے بابا کہتے ہو، بابا فرید صاحب داتا گنج بخش غوث پاک، یہ بابے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن انہیں اولیاء اللہ کہہ رہا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، متقین قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں کہا یہ 40 آیتیں ہیں، بتاؤ ان سے مراد یہ بابے نہیں تو پھر کون اور مراد ہے؟ مجھے سمجھاؤ نا، پھر کون ہے مراد؟ کیا یہ اولیاء اللہ مراد نہیں ہے؟ نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو قیامت تک حضور کی امت میں ولی ہوتے رہے اور قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ میرے غوث اعظم کا مقام دیکھیے ذرا، حدیث شریف میں ہے، یہ کہتے ہیں یہ بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، عرسوں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں۔ کیا یہ مسلم شریف کے اندر حدیث نہیں ہے؟ 40 آیتیں ہیں جن میں اولیاء کاملین کی عظمت قرآن میں بیان کی گئی۔ اب غور سے سنیے، بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اور راوی کون ہے؟ میلاد والے آقا راوی ہیں، جن کا میلاد منایا نا ربیع الاول میں، اور یہ ربیع الثانی ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ ایسے لگتا ہے ساری بہاریں اللہ نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے رکھی۔
ابھی میلاد کے حلوے کے جلوے ابھی چل رہے ہیں، میلاد کی محفلیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، میلاد کی محفل میں حلوے کا جلوہ نظر آتا ہے، اور میں نے کہا بھی ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو 11ویں کے حلوے کے جلوے سنی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ پاک غذائیں اللہ نے پاک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، یہ پاک حلوہ پاک غذا ہے نا۔ تو جو مدینے والے آقا کا میلاد مناتا ہے اس کے حصے میں یہی میٹھا ہی میٹھا آتا ہے، شہری نہیں۔ یہ جی عرسوں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں۔ میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر عرض کروں گا کہ یہ کیا لینے جاتے ہیں؟ عرسوں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اور راوی نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے، 99 آدمیوں کا قاتل۔ وہ ایک بہت بڑا علامہ تھا، اس کے پاس گیا کہ میں یہ 99 آدمی میں قتل کر چکا ہوں، میری بخشش ہوگی کہیں؟ وہ خشکی خورا علامہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ توبہ توبہ، تو 99 بندہ مارے، تیری تو بخشن ہونی نہیں۔ انہیں کہ اچھا جی میری بخشش دی امید نہیں تے تیری زندگی دی بھی کوئی امید نہیں۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، راوی نبی پاک ہیں، اس نے اسے قتل کر دیا۔ انہیں کہ اللہ پھر یہ میری بخشش دی امید نہیں تو پھر تیری زندگی دی بھی امید کوئی نہیں۔ انہیں مار چھڑے اور 100 پورا ہو گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 100 بندے کو قتل کر دیا۔ کہیں گزر رہا تھا تو کوئی درویش آدمی ملا، کو پیروں فقیروں بابوں کو ماننے والا۔ انہیں کہ یار میں 100 بندہ مار بیٹھا، میں نے رائے پا کوئی 10 ایسا اللہ والا اور میرا جرم معاف ہو جائے۔ میں پریشان ہوں، 100 بندہ مارے، بنی اسرائیل قوم دا بندہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اور ربی پاک خود فرما رہے ہیں۔ انہیں آکیا نہ گھبرا، انہیں کنڈ تے تھاپڑا دیتا، انہیں کہا مایوس نہ ہو، گڑے لایا، اس آکیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انہیں آکیا رب دی رحمت کو مایوس نہیں ہوئی دا، وہ تے بڑا غفور الرحیم ہے۔ لو حدیث دے لفظ سنو، اے جڑا درباراں تے جاندے ہو تے عرساں تے پیراں فقیراں دے، کبھی سلطان باؤ، کبھی بابا فرید شریف ہے جی، کبھی داتا صاحب کا عرس، کبھی نیریاں شریف، کبھی شرک پور شریف، کبھی سیال شریف، کبھی گولڈا شریف۔ عرسوں پہ جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ سنو، ہاں ماشاءاللہ 31 کو عرس مبارک ہے۔ اب غور سے سنو کیوں جاتے ہیں۔ وہ جو آدمی ملا نا، اس نے کہا انطلق بارض قضا و قضا۔ انہیں کیا وہ فلانے پنڈ ٹر جاؤ، فلانے پنڈ، اتھے فیہا اناس یذکرون اللہ۔ انہیں کیا کچھ اتھے اللہ دے ولی رہندے نے جڑے رب دے ذکر وچ رہندے نے۔ انطلق بارض قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ۔ وہ ہر ویلے ذکر وچ رہندے نے، ذکر والے نے، جا اتھے تیرے 100 بندے دا قتل دا جرم امید رب معاف کرے گا۔ وہ ٹر پیا ادھر، اجے دربار تے پہنچیا نہیں، آستانے تے ڈیرے تے پہنچے نہیں، راج ہی فوت ہو گیا۔ جس ویلے فوت ہوا تے رحمت والے فرشتے آئے، انہاں کہا نہیں اساں لے کے جانا ہے۔ زحمت والے آئے، انہاں کہا نا 100 بندے دا قاتل اساں چھڈنا ہی نہیں، اساں لے جانا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں جھگڑو نہ، زمین کی پیمائش کرو۔ اگر بستی اللہ والوں کی قریب بستی ہے تو پھر رحمت والوں تمہارا حصہ ہے، اور اگر اللہ والوں کی بستی سے دور ہے تو پھر عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اچھا حدیث پاک ہے اور مسلم شریف، نبی پاک نے فرمایا تھا وہ اللہ والوں کی بستی سے دور، بے نیاز رب نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا۔ وہ جب زمین کی پیمائش کی تو ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، بس اتنا سا۔ اللہ کریم فرمایا رحمت والو تمہارا حصہ ہے، تم لے۔ اے اللہ والے دے آستانیاں تے درباراں تے پیراں فقیراں بزرگاں کوئی جاندا ہے فائدہ، راج بندہ مر گیا، اللہ کریم فرمایا جی نیڑے بستی بھی رحمت والے ہو تہاڈا حصہ لے جاؤ۔
تو قرآن دی آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے. جڑے انٹرنیٹ تے دن رات سن سن کے تے ذہن خراب لوگوں دے کر رہے ہیں، مینوں دسو اس قرآن دی آیت دا جواب دیو مینوں. اے جڑی آیت ہے یہ تو کون لوگ مراد نے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور رب فرماندا ہے اللہ دی رحمت محسنین کے قریب ہے. ربا تیری رحمت کی لوڑ ہے کتوں لگے گی؟ فرمایا جڑے محسنین نے انہاں کو جاؤ تانوں میری رحمت اٹھے. میں آخنو بیٹا وہ جوان تیرے دل بھی نفرت پر یہ بزرگاں دے بارے تے ولی بابیاں نو مندن، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں. بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے. بھئی قرآن دا دین تے دسدا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ دسو پھر محسنین کون نے؟ یہ اولیاء اللہ نے جنہ دے دیکھو نا سورہ یونس 11واں سپارہ آیت نمبر 62. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تے غوث اعظم انہاں ولیاں دے سردار نے. اور غوث پاک دا مقام پتہ ہے کہ جیڑا مقام نبیاں وچ آمنہ دے لال دا ولیاں وچ وہ مقام غوث پاک دا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. سلطان اورنگزیب عالمگیر دی جڑی تلوار سی نا، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ یہ اللہ دے ولی بھی سن، مغل بادشاہ ہوئے نے، عالم دین بھی سن، ولی بھی سن. 450 علماء دا بورڈ بنایا جنہاں فتاوی عالمگیری لکھی. لاہور دی شاہی مسجد نہ بنوائی. انہاں دی جڑی تلوار سی نا او دے دستے تے لکھیا سی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر دی تلوار دے دستے تے لکھیا سی. عجائب گھر بھی چک تلوار موجود ہے دلی دے اندر. اور میرے غوث پاک دا مقام دیکھو نا. میں اگے تو دسیا واز فرماندے سن 70 ہزار دا مجمع ہوندا سی تے سنن والے کون سن؟ اکثریت اللہ دے ولیاں دی اگے بیٹھی ہوندی سی. تے غوث اعظم دے ایک مرید سی، انہاں دا نام سی علی بن حیتی. وہ پہلی صفحے بہ کے تے غوث اعظم دا باز سنتے سن پہ. واز سندیاں وہ سو گئے تے اکھ لگ گئی. جمعے والے دن ویکھی دا مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، پہلی صاحب بندے ستے ہوں، وہ تقریر پوری ہوندی ادھر انہوں دی نیند پوری ہو جاندی ہے. میں کہ یہ تے کرو جمعہ پڑھنی آئے حاجی صاحب سون آئے. ایس جمعے تجربہ کرے جے مولانا قاری عمران حسن صاحب تقریر کر دیں گے، پہلی صاحب مراقبے وچ بندے گئے ستے نے، تقریر مکنی ادھی نیندر پوری ہو جانی. وہ سو گئے جناب. یہ غوث پاک نال بھی انج ہوندا سی. وہ ممبر دے اگے بیٹھا تے اللہ دا ولی علی بن حیتی، وہ خود اللہ دے ولی نے، وہ بیٹھے نے. وہ جس ویلے سو گئے نا تے غوث پاک نے ممبر تے تقریر واز چھڑ دیتا، تھلے اتر کے ہاتھ بن کے کھلو گئے غوث پاک. اچھا وہ مرید تے غوث اعظم پیر نے. 70 ہزار دا مجمع حیران رہ گیا بھئی یہ گل کی بنی ہے؟ مرید پیر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوئے تے گل سمجھ بھی چاہتی. اتنے پیر ہاتھ بن کے مرید دے سامنے کھلوتا ہے. کن چکے لوگاں تے اکھاں چکیاں تے ویکھیا بھی ماجرا کی. غوث پاک ہاتھ بن کے انج کھلوتے ہیں مؤدب ہو کے. لوکی حیران نے بھی گل کی. گل ادو کھلی نا، مرید دی جدو اکھ کھلی نا وہ ویکھ کے گھبرا گیا. مرید گھبرا گیا بے میرا پیر، میرا مرشد، میرا شیخ میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے. وہ جس لئے گھبرایا نا کہ غوث پاک نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی. فرماؤ میرے مریدہ گھبرا نا، سچی سچی دس کی ویکھدا سے خواب.
لوگ کن چکے ہوئے ہونے، پتہ لگنا ہے گل کی ہے۔ پیر مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کیوں کھلوتا ہے؟ غوث پاک فرمایا سچی سچی دسی خواب وچ کی ویکھدا سا پیا؟ تے علی بن حیتی دے پسینے چھٹ گئے۔ انہوں نے کہا میں خواب ہی زیارت کر رہے سا تے میرے پیر غوث پاک یہ جاگدیاں زیارت کر رہے ہیں۔ میں خواب وچ حضور دی زیارت کرنا، یہ جاگدیاں ویکھدے نے پہ میرے مرید دی خواب وچ حضور آئے نے۔ لوگ آخیا وہ گل کا پتہ لگ گیا ہے، وہ مرید کے ادب وچ نہیں کھلوتے، مرید کے خواب وچ حضور آئے نے تے غوث پاک انہاں دے ادب وچ ہاتھ بن کے کھلوتے۔ اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ غوث پاک نے فرمایا سچی سچی دسی کی ویکھدا سے خواب وچ؟ انہوں نے کہا جی آقا کریم نے بندہ پروری فرمائی، میں حضور دی زیارت کر رہا سی، خواب وچ حضور دا دیدار ہو رہا سی۔ اینی گل کر کے نا علی بن حیتی مرید چپ کر گیا۔ آپ نے پھڑ کے نا موڈے تو چونیا، فرمایا اگلی گل بھی دس نا۔ انہیں آخیا کمال ہے، انہوں سارا پتہ ہے، میں خواب ہی دیکھنا، یہ جاگدیاں ویکھدے نے پہ میرے مرید خواب حضور بھی آئے نے تو حضور نے گفتگو کی فرمائی ہے۔ فرمایا حضور دی زیارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے، پر اگلی گل بھی دس نا، تینوں نبی پاک نے فرمایا کی ہے؟ تینوں حضور نے فرمایا کی؟ علی بن حیتی دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ انہیں آخیا نبی پاک نے فرمایا علی بن حیتی عبد القادر دا بوا نہ چھڈی۔ علی بن حیتی عبد القادر دا بوا یکدر گیر محکم گیر۔ سرکار نے فرمایا جی کچھ لبنا ہی تے اتھو عبد القادر دے بوئے تو لبنا ہی، اپنے پیر دا بوا نہ چھڈی۔ کسی پیر دا چمک دا جبا ویکھ کے تے پگڑی چمک دی ویکھ کے تے چھڈ نہ جائیں پیر نو، یہ پیر تیرے دی سادگی جڑی نا یہ چی بڑا کچھ ہے۔ وہ علی بن حیتی حیران رہ گئے۔ اندازہ فرماؤ کہ وہ خواب بھی زیارت کر رہے تے نبی پاک خواب بھی چاہے نے تے غوث پاک ممبر تے بیٹھیاں ویکھ لیا پہ میرا مرید سو گیا آواز سندا سندا، یہ خواب بھی حضور دی جلوہ گری ہوئی ہے تے حضور گفتگو کی فرما رہے نے، غوث پاک یہ بھی سن رہے نے تے دیکھ بھی رہے نے۔ غوث پاک تھوڑا جہا بیان کرنے فرق پی جاتا ہے، کئی بے تڑک وٹا مار دیں سیدھا ہی جڑا جی غوث پاک دے سل سے مرید ہو گیا وہ سیدھا جنت جائے گا۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو اتنے ایک بندے نے میں نے سوال کیا، تو میں کہا یار بڑا دل خوش ہوا ہے، یہ آپ نے جو سوال کیا نا مزہ آ گیا۔ میں کہ وہ تھوڑا جہا بیان ہی فرق لگ گیا، انہوں نے سیدھا فیر ماریا بھی یہ سیدھا جنت ہی جائے گا۔ میں کہ اے ذرا پترا میرے کو تو سوال کیتا، میں تینوں دساں میں جنت جائے گا تے ضرور، جڑا غوث پاک دے سلسلے قادریہ وچ مرید ہویا نا وہ سیدھا جنت بھی جائے گا، پر جائے گا کیویں؟ اے سمجھو، اے سمجھو گے تے غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ پہلی گل تے اے سمجھو نا کو قادری ہے، چشتی ہے، سور وردی ہے، نقشبندی ہے، چارے سلسلے ایک غوث پاک دے فیض یافتہ نے۔ نقشبندی بھی قادری نے، چشتی بھی قادری نے، سور وردی بھی قادری نے، قادری اگے ہی غوث پاک کا سلسلہ ہے۔ جنت کیویں جائے گا؟ یہ بیان نال غلط فہمی پیدا ہوئی، میں کہ میں ازالہ کرنا۔ اصل گل یہ بے سجنا، غوث پاک نے فرمایا جیڑا میرے سلسلے قادریہ وچ مرید ہویا نا ادو تک مرے گا نہیں جدو تک توبہ نہ کرے۔ میں کہ مولوی صاحب نے ڈائریکٹ مارے تو میں تینوں گل سمجھا کے میں ونڈ کر کے دسنا بھائی جنت جائے گا تو صحیح، پر یہ سجنا سوچ پہ جائے گا کہ نہیں؟ غوث پاک نے پایا فرمایا ہوئے میرے سلسلے قادریہ وچ مرید وہ نہیں مرے گا ادو تک جدو تک توبہ نہ کر لے۔
تو پھر تسی مینوں دسو مانا والا دے حضور دے عاشقو، یہ بندہ توبہ کر لے گناہاں تو جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لو ایک حدیث سنا کے ختم کریے. حضور نے فرمایا جنت جائے گا کہنے پہلے یہ تو سمجھنا، میرے نبی پاک دی حدیث سنو، جنت چکے میں جائے گا. قادری سلسلے جو مرید ہوئے قادری پیر دا، وہ جنت کیویں جائے گا؟ ایک تے مرن تو پہلے توبہ دی توفیق ہوئے گی، موت نہیں آنی. غوث پاک فرماندے نے میں رب نال عرض کیتی سی، رب نے میرے نال وعدہ کر لیا. رب نے مینوں فرمایا عبد القادر تیرا مرید مرے گا نہیں ادو تک جدو تک توبہ نہ کرنا. لو سنو حدیث، غلط فہمیاں ساریاں دور. سونے نبی پاک نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا او دنیا والےو گناہاں تو توبہ کرنے والا انج جویں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں. اے حضور دی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ تو جڑا بندہ توبہ کر لے، مدینے والے آقا کریم نے فرمایا وہ انج ہو جاتا ہے جویں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں. تو جب بندہ انج ہو جائے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں تو پھر جنت نہیں جائے گا تو دس کتنے جائے گا؟ این جائے گی. بہت سے بات ہاں 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 فرما دیں میرا مرید مشرق بھی چوے میں مغرب بھی چوا، مینو مدد واسطے پکارے نا، اس پاک فرما دیں میں وہ دی مدد واسطے ہونا. عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین القمالی. انہوں نے کہا میں اعلیٰ حضرت نے نقطہ سمجھایا شیر دا، بس یہ دے میں ختم کرنا، نماز دا وقت ہو گیا. غوث دیکھو نا اعلیٰ حضرت کی فرمان، اے غوث پاک دا مقام سمجھو. وڈی 11ویں شریف دی محفل بھی چاہو، جس طرح میلاد دیاں محفلاں پوری دنیا میں چوندیاں نے، اسی طرح میرے غوث پاک دی 11ویں شریف ایک کدرے ختم قادریہ دے نام ہو رہی ہے، کدرے ختم غوثیہ دے نام ہو رہی ہے، کدرے عرس غوث الثقلین دے نام ہو رہی ہے، کدرے بڑی 11ویں شریف، کدرے عرس غوث اعظم، کدرے عرس غوث پاک. یہ ساری نیاز ہے عبد القادر جیلانی دی. انہاں دا مقام کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے نبی پاک نے رب دی بارگاہ بھی شفاعت کرنی ہے، تے غوث پاک نے نبی پاک دی بارگاہ بھی شفاعت کرنی. لو سنو اعلیٰ حضرت کی فرمان، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مدینے والے آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضور نے رب کو سانو بخشوانا ہے تے غوث پاک نے سرکار مدینہ کو سانو معافیاں لے کے دینیاں نے. اللہ تعالیٰ یہ بڑی 11ویں شریف غوث اعظم دا عرس قبول فرمائے. میری تواڈی حاضری و آخر دعوانا میں بٹھی